بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ہم نے پہلا لیکچر مکمل کیا تھا، ہانگ کانگ روانہ ہوئے، یہاں تک تشریح ہم نے کر لی تھی۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کریں گے اپنا نیکسٹ پیراگراف جو ہے، وہاں سے اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کہہ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ جا کر مشکل سے جان چھڑائی، کن سے؟ جو ہے وہ کلکتے کے بنیا پولیس سے جان چھڑا کر ہم جب ہانگ کانگ پہنچے ہیں تو وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اور تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر ہم بہت حشاش بشاش ہو گئے اور وہاں سے ہانگ کانگ سے ٹوکیو چلے گئے۔ ٹوکیو جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ جاپان کا دارالخلافہ ہے۔ ہانگ کانگ کا بھی ابھی میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ تو یہ جاپان کا دارالخلافہ ہے اور یہ جاپان کے رئیسی جزیرے جو ہے اس کے ہومنشیو جو ہے اس پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ آج کا ٹوکیو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تحصیلوں پر مشتمل ہے اور ہر تحصیل کا اپنا الگ سے جو ہے وہ شہر کے طور پر اس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ٹوکیو کی شہر کی آبادی جو ہے وہ 1,20,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ آبادی جاپان کی کل آبادی کا 10% بنتی ہے، ٹوکیو کی جو آبادی ہے۔ اب یہاں پہ اس نے ذکر کیا ہے جو ہے وہ اس کا ہانگ کانگ کا۔ ہانگ کانگ میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بتایا ہو پچھلے لیکچر میں یا نہیں، کہ یہ شہر جو ہے یہ اس نام سے 1926 سے اس نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اور یہ چین کے زیر انتظام ہے اور یہاں کی موجودہ آبادی جو ہے وہ 7 ملین ہے اور اس کی سرکاری زبان جو ہے وہ چینی ہے، ہانگ کانگ کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے وہ ٹوکیو گئے ہیں، یعنی جاپان جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور یہ جاپان کا دارالخلافہ ہے۔ کہتے ہیں راستہ سخت طوفانی تھا، یعنی بہت جو ہے وہ خوفناک اور جو ہے وہ پریشان کر دینے والا راستہ تھا، اور کمبخت پین ایم یعنی وہ پرانا کھٹارا جہاز جس پہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا تو بہت پرانا اور کوئی اچھی کمپنی بھی نہیں، لیکن اس نے پہلے اس کی تعریف جو ہے وہ کر دی ہے، بتا دیا وہ اس ہوائی کمپنی کو کیوں چنتی ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ اب میں اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کروں گی، آپ اس کا حوالہ جو ہے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں لرزاتا رہا، خود بھی لرزتا رہا، یعنی وہ راستہ بھی بہت دشوار تھا اور جہاز بھی چونکہ بہت پرانا تھا، اس لیے وہ خود بھی جو ہے وہ ہچکولے کھاتا رہا، لرزتا رہا اور ہمیں بھی جو ہے وہ ساتھ پریشان کرتا رہا۔ تو کہتے ہیں ساتھ میرے ساتھ کی سیٹ پر جو جاپانی تاجر بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تو اتنی پریشانی کی بات نہیں جس پہ آپ پریشان ہو رہی ہیں، ابھی جب آپ آگے جائیں گی ٹوکیو سے جو ہے وہ ہوائی جائیں گی تو اس طرح یہ جہاز اچھالے گا جیسے گیہوں جو ہے، گندم جو ہے وہ چھاج میں ڈال کر صاف کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی جو ہے وہ اچھالے گا، اتنا یعنی پریشان کن راستہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا، یعنی مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اسی کا پلٹ پر جانا ہے، اور ارادہ کر لیا، یہ سوچا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ یعنی جب اتنی خطرناک باتیں سنی کہ آغاز میں ہی جو ہے وہ اس قدر پریشانی کا اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ٹوکیو ہی رہ لیں اور میاں کے آنے کا انتظار کریں اور یہیں سے ہم واپس پاکستان آ جائیں۔ لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا، یعنی وہ خطرہ اور خوف جو دیکھنے کا تھا، ہوائی دیکھنے کا تھا، وہ اس شوق کے ہاتھوں جو ہے وہ دب گیا، خوف اور خطرہ جو ہے وہ دب گیا اور شوق جو ہے وہ غلبہ پا لیا اس نے۔ خاک چھاننے کا یعنی جگہ جگہ گھومنے پھرنے کا جو مجھے شوق تھا، اس کی وجہ سے میں یہ اپنا ارادہ جو ہے نا یہ ملتوی نہیں کر سکتی تھی کہ میں ٹوکیو ہی رہ لوں اور ان کے آنے کا انتظار کروں۔
اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلتو جلالتو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل شیخ اور بیگم شیخ جو ہیں ان کا ذکر کریں، یہ اس وقت جو ہے وہ جاپان میں پاکستان کے سفیر تھے۔ انہوں نے ان کے ہاں یہ مہمان جو ہیں وہ ٹھہرے ہیں، انہوں نے ان کی خاطر مدارت جو ہے انہوں نے خوب ان کی چونکہ ان کے میاں بھی سفیر تھے، اور ظاہر ہے پھر یہ جب وہاں گئی ہیں تو جاپان میں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی خاصی خدمت داری یا خاطر مدارت ان کی جو ہے وہ کی۔ 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلتو جلالتو کہتے ہوئے، یعنی 2 دن وہاں پہ آرام کیا ٹوکیو میں، اور پھر جلتو یہ مشکل کے وقت جو ہے وہ یہ کلمہ ادا کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہماری حفاظت فرمانا۔ لہٰذا جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ کے اور آگے ہوائی جانے کے لیے جو جاپانی ایئر لائن تھی اس میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دو، یعنی بہت ہی زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے، یعنی اب ہم نے سفر کا ارادہ کر لیا ہوا ہے، سفر کا آغاز کر لیا ہے، تو اب تو ہی ہماری عزت رکھنے والا ہے اور تو ہی جو ہے وہ ہمیں خیر خیریت سے ہمارا یہ سفر جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ میرے مولا تو نے میری مراد ایسی پوری کی، میرے مولا نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے وہ مراد ایسے پوری کی، ایسے جو ہے وہ دعا قبول فرمائی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا، یعنی بہت آرامی کے ساتھ ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر جانا، یعنی آرام و سکون کے ساتھ بہت جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ سکون کے ساتھ سارا سفر گزر گیا۔ جس طرح سے میں ڈر رہی تھی ویسی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے، یعنی اتنا اچھا وقت گزرا، اتنا وہ جو 6 گھنٹے تھے ٹوکیو سے جو ہے وہ وہاں ہوائی تک جانے کے، کہتے ہیں اس سے عمدہ سفر آج تک میں نے پہلے کبھی جو ہے وہ نہیں کیا تھا، اور بہت آرام سے ہم وہاں جو ہے وہ ہوائی پہنچ گئے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ یہ میں اس کو آپ پہلے بتا چکی ہوں ہوائی کے بارے میں بھی، اور ہونولولو جو اس کا دارالخلافہ ہے، اس کا دارالحکومت ہے، اس کا جو ہے وہ ہوائی کا، کہتے ہیں کہ ہم وہاں 10:30 بجے رات کے جو ہے پہنچے، اور میاں کو تار دے دیا تھا۔ اس زمانے میں تار جو ہے وہ دیے جاتے تھے، اس طرح سے فون کی اتنی سہولت جو ہے وہ نہیں میسر ہوتی تھی۔ امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے، یعنی میرا استقبال کریں گے پھولوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ بہت شاندار استقبال میرا جو ہے وہ ہوگا۔ جزیرے ہوائی کی یہ ایک رسم درینہ ہے، یعنی پرانی ان کی رسم ہے کہ ہر آنے والے کو پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کے، یعنی جو بھی کوئی باہر سے آتا ہے یا مہمان آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کس کے پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں ارمان تھا، یعنی میری بھی خواہش تھی کہ کم از کم میاں تو پھول نچاور کرنے پہنچ جائیں گے، یعنی اور تو وہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں، لیکن جو میرے میاں ہیں وہ تو یقیناً پھول لے کر وہاں پہ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ آئیں گے ہوائی اڈے پر، اور میرا شاندار استقبال کریں گے۔ لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب، یعنی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے معمول کے مطابق۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، یعنی رات کا وقت تھا جو کہ زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ دن میں انسان جو ہے وہ مشکل پر قابو پانا زیادہ آسان ہوتا ہے، رات کی نسبت جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے، یعنی وہ انہوں نے بہت سے گھر جو ہیں وہ بدل لیے تھے۔ مجھے گھر کا بھی جو ہے وہ علم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو، یعنی میں نے وہاں فون کیا تو انہوں نے کہا یہ جو ادارہ ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر، وہاں سے معلوم کریں، یہاں جو ہے وہ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، ایک ٹیکسی والا آیا اور اس نے کہا میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا، یعنی وہاں تک ہم چلتے ہیں ایسٹ ویسٹ سینٹر تک، پھر جو ہے وہ باقی دیکھ لیں گے کہ وہاں موجود ہیں کہ نہیں۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات بتیاں جل رہی تھیں، یعنی یہ جو ہے یہ وہاں جگہ کا نام ہے
کہ وہاں تک پہنچے تو اتنی اونچی اونچی عمارتیں تھیں اور عمارتوں میں جو ہے وہ بتیاں جل رہی تھی، یعنی روشن تھے، جو ہے وہ ساری عمارت روشن تھی، طلبہ پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارے میاں ندارت، لیکن وہاں میاں موجود نہیں ہے، طالب علم جو ہیں وہ پڑھنے میں مصروف ہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے، اب غصہ بھی آ رہا تھا اور پریشانی بھی کہ رات کا وقت ہے تو میں کہاں جاؤں گی، اکیلی ہوں میں اور یہ جگہ بھی نئی ہے تو 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، کہہ رہی میں تو سوچ رہی تھی کہ ہار لے کر آئیں گے، لیکن یہ اچھا جو ہے وہ میرا استقبال کر رہے ہیں کہ خود بھی نہیں ہے اور میں پریشان ہو رہی ہوں ان کو ڈھونڈنے میں۔ رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، دل میں وہ سوچ رہی، کہتی میں سوچ رہی کہ رات کے 12 بج چکے ہیں اور میں اکیلی ہوں اور 3 مہینے کے بعد آئی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی، یعنی ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، لدی پھندی یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکے اور لڑکیاں، اور چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے، یعنی میں ان کو نہیں جانتی تھی، وہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے یا جو بھی وہاں کے لوگ تھے جو میرا استقبال کرنے میاں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے، یعنی کچھ اور دوسری گاڑی جو ہے اس میں گٹار پر ہوائی کے جو ہیں وہ گیت گا رہے تھے، یعنی استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ استقبالیہ گیت گا رہے تھے، اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے، یعنی ان نوجوانوں کے بیچ میں جو ہے وہ میاں بھی موجود تھے جنہوں نے بڑا اچھا خاصا انتظام کر رکھا تھا میرے استقبال کے لیے۔ لیکن جو ہے اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، یعنی غصے کا مظاہرہ کرتی یا غصہ دکھاتی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا، یعنی میاں کی، کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، یعنی جو آپ نے تار بھیجا تھا اس میں جو ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ درست تاریخ کا علم نہیں ہو سکا، لہٰذا ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، یعنی یہ پیچھے آپ نے ہوائی سے تار دیا تھا کہ اب جہاز جو ہے وہ چلنے لگا ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت جو ہے وہ ہوائی پیچھے ہے اور جاپان جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ تاریخوں میں جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی، یعنی مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں نے کہا کہ یہ آج تاریخ میں گڑبڑ نہیں ہوئی، اس دن سے تاریخ میں گڑبڑ ہوئی جس دن شادی ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے، اور اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم گھر تشریف لے گئے، گھر چلے گئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن میاں ریاض صاحب ٹالتے جائیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ گھر کیسا ہے، جیسا کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ کس طرح کا میاں نے جو ہے وہ گھر لے رکھا ہے، یا کتنے کمرے ہیں، یا کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، اور وہ کہیں کہ ٹالتے جائیں کہ تم صبح اب آرام کر لو، صبح آرام سے دیکھنا، ابھی جو ہے وہ تھکی ہوئی ہو تم، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، یعنی رات کو جو وہ بتی آن نہیں جلانے دے رہے تھے، بتی جلانے نہیں دے رہے تھے، تو اس کی وجہ مجھے صبح جو ہے وہ سمجھ میں آئی جب ہر جگہ جو ہے وہ ڈھیروں کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار پڑا ہوا تھا، ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری، پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ کہہ رہی ہیں کہ ہر جگہ گند پڑا ہوا تھا، میلے کچیلے موزے پڑے ہوئے تھے، رومال تھے، تھیٹر کی ہر دراز جو ہے وہ بھری ہوئی تھی ان چیزوں سے۔ ریزگاری جو ہے وہ کہتے ہیں جو سکے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور پینٹری کچن میں جو برتن دھونے کا جو برتن ہوتا ہے یا جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے اس کو پینٹری کہتے ہیں۔ میں 5 دن سے بغیر دھلے ہوئے برتن پڑے تھے، میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے کہ اگلے جو ہیں وہ دھونے نہ پڑیں اور نئے استعمال جو ہے وہ کر لیے۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، بہت شور شرابہ ہوتا رہا، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے ان کی وجہ سے۔ پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، یعنی بہت بھاری بھرکم آواز آئی۔ خاموش، ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ہمسائے
ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، ہم ان کے آرام اور سکون کا یا ان کی باتوں کا جو ہے وہ اتنا دھیان نہیں رکھتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، یعنی یہ جو ہے یہ ہیوی ویٹ یعنی چیمپئن تھا، پہلوان تھا، اس کی ایک آواز ہی جو ہے یا اس کا ایک دفعہ تنبیہ کر دینا ہی کافی تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی، یعنی نام بھی بہت مشکل تھا اور وہ خود بھی پہلوان تھا، تو اس کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی، یعنی ایک دفعہ منع کر دینا ہی کافی تھا۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب، سب جو ہے وہ چلے گئے اور خاموشی ہوگی۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، ہم جو ہے میں بھی بہت تھکی ہوئی تھی، واللہ علم کب اٹھے، کب جو ہے وہ ہم اٹھے، میاں دفتر جا چکے تھے، یعنی میاں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، یعنی ادھر پاکستان میں تو ملازم مل جاتے ہیں، لیکن بیرون ملک میں جو ہے وہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا کہ کب کام شروع کیا اور کب ختم ہوا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا، اب پتہ چلا کہ کام کرنے کتنے مشکل ہیں۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی، یعنی ہم دونوں نے مل کر جو ہے وہ کمر کس کر یعنی بہت تندہی کے ساتھ جو ہے سارا گھر صاف کیا، اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کیا کہ کھانا بنانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں رہی تھی، رات کو بھی کچھ نہ پکایا۔ جالے چونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی، یعنی اتنا گند پڑا ہوا تھا کہ جو ہے وہ ہمارا جسم درد کر رہا تھا، کمر درد کر رہی تھی، اس قدر جو ہے وہ جالے لگے ہوئے تھے اور گھر میں گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جو میاں کے ساتھ پشت پر احسان کیا تھا، یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے بہت بڑا احسان کیا تھا میاں پر کہ گھر کی صفائی کی، حالانکہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میں نے ایسے کام میں ایسے کر رہی تھی جیسے میں ان پر احسان کر رہی ہوں۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، یعنی یہ جزیرہ دیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں گئے۔ ڈھلتے سورج میں بہر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی یہ جو سمندر ہے یہ اس وقت جو ہے وہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا اس کی لہریں جو ہیں جیسے وہ کروٹیں بدل رہی ہوں اور اب سونے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہی ہوں، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی، یعنی سبز رنگ کا جو اس کا پانی ہے وہ ہر طرف ایسے جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے وہ یہ سبز رنگ کا پانی جو ہے وہ آمریت مکمل طور پر اس نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرہ اوواہو میں کوہنا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے، ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بہت خوبصورت یہ جزیرہ جو ہے وہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کوہنا مشق یعنی یہ جو پرانی کوہنا کہتے ہیں پرانی کو کائنات، یعنی یہ جو اتنی پرانی کائنات ہے، کروڑ ہا سال جو ہے وہ اس کی زندگی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے اب اس پر جو ہے وہ جوانی آئی ہوئی ہو یہاں پر، یعنی اس کا شباب نظر آ رہا تھا، اس کی جوانی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ ہر طرف اتنی خوبصورتی تھی۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ ہر انگ پایا جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹا سا جو جزیرہ ہے اس میں قدرت کی ہر خوبصورتی اس میں موجود ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا، یعنی یہاں سمندر جو ہے وہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے، یعنی یورپ کے جو ہیں ساحل ان سے کہیں زیادہ یہ حسین اور اس کا پانی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، یعنی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ یہاں دوپہر کے وقت یہ جو نیلا رنگ ہے یہ اور بھی جو ہے وہ جب اس پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو زیادہ جو ہے وہ اس میں چمک آ جاتی ہے اور نگاہوں کو جو ہے وہ چندھیا دیتی ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں، کہہ رہے میں نے اس طرح کے وجدانی حسن یعنی جو اپنے آپ میں گم ہوں ایسے جو ہیں ساحل میں نے اور بھی دنیا کے بہت سے ساحل دیکھے ہیں، لیکن یہ جو ہوائی کا ساحل ہے ایسا جو ہے وہ ساحل میں نے بہت کم جو ہے وہ دیکھا ہے، اس قدر حسین اور اپنے آپ میں گم۔ یہاں کے کوساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے، کہہ رہے ہیں یہاں کے جو پہاڑ ہیں انہوں نے اس جزیرے کو جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو جو ہے یہ چاروں طرف سے یہ جو پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ جو ہے یہ جزیرہ جو ہے یہ ایک چہرہ ہے،
بہت خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے اس کا یہاں کی ہر چیز کا، اور ہر چیز بہت جو ہے وہ حسین ہے. یہ کہیں سنگلاخ ہیں، یعنی کہیں سے یہ پہاڑ بہت سخت ہیں، ان کے اوپر سنگلاخ ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی جو ہے وہ گھاس وغیرہ یا درخت نہیں اگتا. سخت قسم کے جو پہاڑ ہیں ان کو سنگلاخ کہتے ہیں. اور کہیں اتنے سبز، کہیں پہ جو ہے وہ ان کے اوپر سبزہ ہے. اور ازلی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے سبز کی ازلی برساتوں کا رین بسیرا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برسات کے موسم نے یہاں پہ ڈیرا ڈال رکھا ہے. رین بسیرا رات گزارنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کا ٹھکانہ اس نے یہاں پہ بنا لیا ہوا ہے برسات نے، اور اس کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ جو ہے وہ اگا ہوا ہے. تو سیکنڈ ایئر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس سے آگے کریں گے. آج تک کا لیکچر یہاں تک جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. اللہ حافظ.